بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا. خصوصاً لاکھوں کروڑوں سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ آپ کے درمیان پڑھی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قیامت کب آئے گی اس کی کوئی حتمی تاریخ کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. یعنی اس کی ایگزیکٹ تاریخ کیا ہوگی، کون سا وقت ہوگا، کون سا سال ہوگا، اس کا علم سوائے اللہ رب العالمین کے کسی اور کو نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کتنے گھنٹے ہوگی، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. بعض لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں کہ آج تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ماں کے رحم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین ماں کے رحم میں جب اسے پورا وجود بنا دیتا ہے اس بچے کا، تب میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. لیکن جب تک وجود میں بچہ نہیں آیا، 4 مہینہ تک
کوئی بھی میڈیکل سائنس نہیں بتا سکتی ہے کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا علم بتا دیا، لیکن وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، مشرک ہوگا یا موحد ہوگا، کتنے دن زندہ رہے گا، کب اس کی موت آئے گی، کس جگہ موت آئے گی، اس کا علم قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل تم کتنا کماؤ گے تم بھی نہیں جانتے، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون سی زمین پر کون سی جگہ تمہاری موت آئے گی تم نہیں جانتے۔ ابھی کچھ دن قبل ایک خبر آئی کہ ایک آدمی زمین سے 40,000 فٹ نیچے جا کر کے مر گیا، یعنی اسے پتا تھا 2 کروڑ روپے کا ٹکٹ لے کر کے وہ آدمی سمندر کی عمیق گہرائی میں گیا، یعنی کہ موت کو بھی خریدا اس نے 2 کروڑ روپے میں۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں جا کر کے ہم کسی چیز کی کھوج کریں گے یا پھر ہماری موت آ جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے موت اس کی وہاں لکھی تھی تو اس کے لیے ایک بہانہ اس کی زندگی میں متعین کر دیا، اور وہ اس بہانے کے تحت 5 آدمی یعنی کہ 10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے وہ آدمی زمین کے 40,000 فٹ نیچے جا کر کے مر گیا۔ اس لیے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون انسان زمین کے کون سی جگہ مرے گا، کون سے ملک میں مرے گا، کون سے شہر میں مرے گا، اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ حدیث کے اندر میں اس کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی کنجیاں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے پاس ہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو معلوم ہوا کہ موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جو سورہ اعراف کی آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، جب اس کا وقت قریب آ جائے گا اللہ رب العالمین خود بخود اس وقت لا دے گا۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، قیامت کو اللہ رب العالمین اپنے وقت پر لے آئے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت وہ لمحہ آسمان اور زمین پر بڑا ثقیل ہوگا، یعنی کہ آسمان اور زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی، آپ کو الٹیمیٹم نہیں دے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ، اے میرا رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کا صحیح علم یعنی وہ کب قائم ہوگی یہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، یہاں تک کہ یہ باتیں اللہ نے اپنے رسول تک کو بھی نہیں بتائی ہیں۔ لیکن ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان کی ہے جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا وقت کتنا قریب ہے۔ مشہور حدیث جسے ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 8 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور کس لیے آتے ہیں؟ دین سکھلانے کے لیے آتے ہیں۔ کس کو؟ صحابہ کرام کو۔ جبریل آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جواب دیتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے. وہ کون سا سوال ہے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الساعہ، مجھے آپ بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں مل مسئول عنہا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والا اتنا ہی جانتا ہے. یعنی کہ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اتنا ہی علم آپ کے پاس بھی ہے اور اتنا علم میرے پاس بھی ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. مسلم شریف کی بڑی مشہور روایت ہے، حدیث نمبر 8. وہاں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں پختہ کہ کب آئے گی یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہاں تک کہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا. قیامت کی نشانیوں کو علماء نے 2 حصوں میں منقسم کیا ہے. قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی بڑی نشانیاں. قیامت کی بڑی نشانی یہ بالکل عین میں واقع ہوگی، جس کے بعد وقت نہیں بچے گا. مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا خروج ہونا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا اور لوگوں سے ہم کلام ہونا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. یعنی اللہ رب العالمین زمین سے ایک جانور کو نکالے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، تکلم الناس. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی نشانیاں ہیں. سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جانا، اسی طریقہ سے 3 خسف کا واقع ہونا، ایک آگ کا نکلنا. یہ 10 ایسی نشانیاں ہیں جس کو ایک روایت میں حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ پوری روایت نقل فرمائی ہے. اور قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں کچھ تو واقع ہو گئی، کچھ ہو رہی ہیں، اور کچھ اور جو باقی ہے وہ ہونے والی ہے. کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہو چکی ہیں لیکن دوبارہ ہو رہی ہیں. تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے آج ہم آپ کے درمیان کچھ باتیں کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں جان کر فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے. قیامت کے بارے میں جان کر فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہم نے جس کلمہ کو پڑھ کر کے گواہی دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے جو جو نشانیاں اپنی امت کو بیان کر کے اس دنیا سے رحلت کیے ہیں، وہ ایک ایک نشانی جو ہمارے آنکھوں کے سامنے رونما ہوتی ہے، اسے جان کر کے، اسے دیکھ کر کے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو آج سے 1500 سال پہلے جس چیز کی نشاندہی فرمائی ہے، آج ہو بہو وہ نشانیاں ہمارے سامنے سرزد ہو رہی ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے قیامت کے بارے میں جاننے کے بعد. دوسرا جو سب سے اہم فائدہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہو جائے، اسٹوڈنٹس کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا امتحان کا وقت قریب آ گیا ہے، تو کس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رات دن اکٹھا کر دیتا ہے تاکہ میں امتحان میں اول نمبر سے کامیاب ہو سکوں. اسی طریقہ سے بندہ کو جب یہ بتایا جائے کہ قیامت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، تو ایک بندہ اس کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف کر دے کہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، میزان قائم کیا جائے گا، بروں کو سزا دی جائے گی، جنتیوں کو انعامات یعنی کہ اچھے لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا. تو اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جائے گا. قیامت کا ذکر کرنے سے وقتاً فوقتاً یہ 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک ایک کر کے فتنے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے جیسے اندھیری راتوں میں آسمان کے اندھیرے میں کالے کالے ٹکڑے نظر آتے ہیں. جب یہ وقت آ جائے میرے صحابہ، تو ایسے حالات میں تم نیکیوں کی طرف سبقت کرنا،
برائیوں سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لینا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ اس طریقے کے آج فتنے اس دنیا کے اندر میں رونما ہو رہے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَىٰ۔ مشرکین مکہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کب آ جائے گی، لیکن جب وہ قیامت قائم ہوگی اس وقت اس کو نصیحت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نصیحت تو آج حاصل کرنی ہے، ہمیں آج اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، آج اپنے قدم کو مسجد میں جمانا ہے، آج اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کر جانا ہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جان اور مال اور وقت کی قربانی اگر ضرورت پڑے تو دینی ہے۔ تب جا کر کے ہمیں یہ احساس پیدا ہوگا کہ نہ وہیں ہم نے قیامت کو بہت ہی قریب سمجھا ہے۔ لیکن آج مسلمان قیامت کو اپنے سے بہت دور سمجھ رہا ہے، بہت دور سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کی نشاندہی فرمائی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اعراض کا لفظ لایا معلوم ہے اللہ نے کیوں؟ ارے سوئے ہوئے انسان کو اٹھانا یہ آسان کام ہے، لیکن جو جگہ ہو اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ انسان اگر نیند میں ہے تو اس کو اٹھانا آسان ہے، لیکن جو جگہ ہوا ہے اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ یہ ہے اعراض کرنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نواہی سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں لوگوں کے درمیان دعوت دین کو پھیلانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو آپ کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ غفلت معرضون، ہم غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، پیٹھ دکھا رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آنے کے بعد بھی۔ یہ اقترب للناس حسابهم، انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا کفِ افسوس ملنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں تھی جو تمہید کے طور پر ہم نے آپ کے درمیان رکھی ہے۔ اب ہم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اس کی طرف لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی نشانی ہے بعثت انا والساعہ کہاتین۔ مسلم اور بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلی نشانی میرا اس دنیا میں آنا، بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت، آپ نے اشارہ فرمایا بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلیوں کو طرف، کہ یہ دونوں انگلی جتنی قریب ہے اتنا ہی میرا اور قیامت کا آنا اتنا ہی قریب ہے۔ بعثت انا والساعہ کہاتین، تو سب سے پہلی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ امام حاکم نے ایک روایت نقل فرمائی کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک نشانی سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے کہ بعثت فی نسم الصبح، یعنی جس طریقے سے صبح کی ہوا چلتی ہے جس کو نسیم صبح کہتے ہیں، صبح کی ہوا جو سب سے پہلی ہوا ہوتی ہے اسے نسیم صبح کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت کی وہ سب سے پہلی جو ہوا چلی ہے اتنا ہی قریب ہے قیامت۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات، کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا کہ جب میں آیا ہوں تو میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، ہم جانتے ہیں تاریخ اگر پڑھیں سیرت تو غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوئی۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑے کا خیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے تو عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خیمے میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف ابن مالک کو قیامت کی 6 نشانیاں بتلاتے ہیں۔ کتنی؟ 6 نشانیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعدد 6 بأید من الساعہ، 6 نشانیوں کو شمار کر لو
یہ 6 نشانیاں جب تک نہیں آئے گی قیامت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی نشانی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا موتی، میری موت۔ اور سیرت کے ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی وہ تاریخ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کی، 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ خود فرماتی ہیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی وہ کیفیت تھی کہ آپ کے سامنے، آپ کے بازو میں پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اسے اپنے چہروں پر مارتے تھے، بار بار اپنے چہروں پر مارتے تھے اور کہتے تھے ہائے موت کی تکلیف، ہائے موت کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف کو برداشت کیا ہے اور صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مکہ کا ایسا حال تھا، مدینہ کا ایسا حال تھا، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی صحابہ کرام کے درمیان بھگدڑ سے مچ گئی تھی۔ حضرت عمر کا وہ جو کردار دیکھا تو پھر مدینہ میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اس سناٹے کا ذکر کرتے ہوئے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کو دیکھا ہے، یعنی مدینہ کو سب سے زیادہ روشن میں نے اس دن دیکھا جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ یہ وہ دن تھا جو مدینہ سب سے زیادہ روشن تھا، اور میں نے دیکھا ہے مدینہ کی وہ تاریکی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات کر گئے۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو دفن کر دیا گیا، جب آپ پر مٹی ڈالی گئی اور جب مٹی کے ہاتھ جھاڑ دیے گئے، آپ فرماتے ہیں انکرنا فی قلوبنا، ہمارا دل ایک دم مایوس ہو گیا۔ کیوں؟ کہ آج سے اس روئے زمین پر جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ انکرنا قلوبنا، جس کے بارے میں حضرت فاطمہ نے کہا تھا اے انس تمہارا دل یہ کیسے گوارا کیا کہ تم نے نبی کے اوپر میں مٹی ڈال دی۔ یہ وہ تکلیف کی واقعات ہیں کہ انسان آج ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں تو دل مغموم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کلیجہ شاق ہو جاتا ہے، لیکن وہ مرحلہ، وہ وقت صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ کیا بیتی ہوگی اس وقت صحابہ کرام کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے فرمایا کہ موتی، سب سے پہلے میری موت ہوگی۔ دوسری نشانی آپ نے فرمایا ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس فتح ہوگا، ہے نا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بیت المقدس ہمارے ہاتھ آئے گا۔ سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا۔ وہ پاورفل قوم تھی اس وقت، اتنا آسان نہیں تھا بیت المقدس کو حاصل کر لینا، لیکن نبی نے فرمایا ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عیسائیوں نے ایک پیشکش کی تھی، کوئی بھی جنگ نہیں ہوا اور بیت المقدس کی چابی ہاتھ میں تھما دی گئی۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق تھا، یہ کردار تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ تھا۔ کہا تھا کہ تمہارے خلیفہ جب آئیں گے ہم ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی تھما دیں گے۔ حضرت عمر اور ان کے غلام کا وہ واقعہ ہے، ہم وہ واقعہ نہیں بیان کر سکتے۔ حضرت عمر بالکل بوسیدہ حالت میں پہنچتے ہیں ملک شام، اور آپ کو دیکھ کر کے وہ مرعوب ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ آپ کی خاکساری، آپ کی تواضع، عجز و انکساری کو دیکھا ہے، اور آپ کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی چابی تھما دی گئی۔ سن 16 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
بیت المقدس میں اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں جس دروازے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جس دروازے سے آپ داخل ہوئے تھے، اسی دروازے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں۔ تو تیسری نشانی ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب کوئی بھی انسان نہیں سوچ سکتا تھا کہ بیت المقدس اتنی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو مل جائے گا۔ یہ نبی کی پیشین گوئیاں دیکھیں کیسے کیسے پوری ہوتی چلی گئیں اور ہو رہی ہیں۔ چوتھی نشانی آپ نے فرمایا ثم موتا یاخذ فیکم کقعاص الغنم، پھر تم پر ایک ایسی موتیں طاری ہوں گی جیسے بکریوں کی موتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نشانی کے طور پر دیکھا تھا، یعنی کہ تم پر موت کی لہر ایسے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے۔ کقعاص، یہ طاعون کی بیماری کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ نے دیکھا ہے کہ سن 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی ملک شام کے ایک گاؤں امواس، وہاں سے یہ وبا پھیلتی ہے، طاعون کی بیماری۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں تقریباً 25,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی موت ہو جاتی۔ 25,000 صحابہ اس طاعون کی وبا سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہے جن کا نام ہے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشر مبشرہ کے صحابی ہیں۔ ان کی بھی موت سن 18 ہجری میں اسی طاعون کی بیماری سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ بھی طاعون کی بیماری سے اس دنیا سے رحلت کرے گا وہ بھی شہید ہوگا۔ تو گویا کہ 25,000 صحابہ کرام سن 18 ہجری میں یہ اس وبا سے شہید ہو گئے۔ ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، یہ موت کی لہر تھی جو سن 18 ہجری میں آئی تھی۔ پانچویں نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا ثم استفاضۃ المال حتی یعطی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، یعنی کہ تمہارے درمیان مال کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کو 100 دینار بھی دے گا وہ ناراض ہو جائے گا۔ 100 دینار بھی اگر ملے وہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ فیظل ساخطا، خوش نہیں ہوگا 100 دینار پانے کے بعد بھی، یعنی کہ مال کی اتنی کثرت ہوگی۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو مال کی کثرت ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھی کہ بے شمار فتوحات ہوئے، مسلمانوں میں بہت سے مال کی کثرت ہوئی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا تھا، ان کی خلافت کا وقت آیا تھا۔ مال کی اتنی کثرت ہو گئی کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر کے سڑکوں پر پھرتے تھے لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، وہ وقت آیا، لیکن اس وقت حالات ایسے ہو چکے کہ آج بھی مسلمانوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو غریبی کے بہت ہی نچلے درجے پر فائز ہیں۔ اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے نظام کی طرح نہیں چلایا، اور زکوٰۃ کو جیسے نکالنا چاہیے تھا ویسا نہیں نکالا۔ سب نے زکوٰۃ کی چوری کی ہے آج مسلمانوں نے، اور زکوٰۃ جو کہ اجتماعی نظام تھا مسلمانوں کا، اسلام نے اجتماعی طور پر ادا کرنے کا حکم دیا تھا، آج لوگوں نے انفرادی طور پر زکوٰۃ دے دیا، اور ہر سال اسی بھیک منگے کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو ہر سال آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو اس زکوٰۃ کے نظام سے امت کا کیا فائدہ ہوا بتائیں؟ اگر زکوٰۃ اجتماعی طور پر ادا نہیں ہوگی تو یہ قوم آج بھی بھیک منگی ہے، کل بھی بھیک منگی رہے گی، جب تک امت کے اندر میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم نہیں ہوگا۔ یہ پانچویں نشانی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ایک اور نشانی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا۔ وہ فتنہ آیا، جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، کتنی بڑی جنگ ہوئی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تقریباً 90,000 اس وقت صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک صلح ہوگی تمہارے اور بنی اسفر کے درمیان، تمہارے اور بنی اسفر کے درمیان ایک صلح ہوگی، اور وہ صلح کے بارے میں بھی بعض لوگ الگ لکھتے ہیں، بعض الگ لکھتے ہیں، یعنی دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صلح تاتاریوں سے ہوئی تھی، اور ایک
قول یہ ہے کہ یہ صلح اب ہوگی عیسائیوں سے، رومی اور عیسائیوں سے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر ہوگا اور ہر لشکر کے نیچے 12,000 کے لوگ ہوں گے، تقریباً 90,60,000 کی وہ فوج ہوگی جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اور بنی اصفر کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، ایک صلح ہو جائے گی، لیکن وہ قوم غداری کرے گی اور تمہارے اوپر اتنی فوج لے کر کے چڑھائی کر دے گی۔ پہلے قول کے مطابق تاتاریوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا، ترکیوں کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے غداری کی اور بے شمار فوجیں گنتی نہیں کی جا سکتی۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، ان بدماشوں نے آ کر کے بغداد میں مسلمانوں کا کیا حشر کیا ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے آخری خلیفہ معتصم کی بھی اس لوگوں نے ہتیا کر دی تھی، جبکہ اس وقت کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا اگر خون زمین پر گر جائے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر میں عذاب کو نازل کر دے گا۔ اس نے کہا تھا اچھا یہ بات ہے، تو اس نے چٹائیوں میں لپیٹ کر کے آخری خلیفہ کو مارا تھا تاکہ خون زمین پر نہ گرنے پائے اس وقت۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی قوم میں ہدایت دی اور اسی قوم سے دین کا کام لیا۔ ہلاکو خان کے ہی خاندان سے اللہ رب العالمین نے پھر سے اسلام کو تناور درخت بنایا اور اسی سے وہ خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی۔ تو یہ نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک کو غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں بتائی تھی، اور یہ نشانی پوری ہو چکی۔ ایک اور نشانی ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے درمیان 30 جھوٹے دجال فریبی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں کئی ایک پیدا ہوئے۔ مسلمہ ابن کذاب جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں مروایا، اسود عنسی، اسی طریقے سے مختار ثقفی، اسی طریقے سے وہ عورت سجاح، یہ کئی ایسے مدعیان نبوت تھے جن لوگوں نے اپنے آپ کو باور کرایا کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس دور حاضر میں یعنی بہت ہی قریب ہے ہمارے ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی کس نے؟ اللہ رب العالمین غریق رحمت کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے پوری زندگی اس کی خلاف کیا، اس سے مناظرہ کیا، پریشان ہو گیا، اس نے اخبار میں اعلان نکالا کہ ثناء اللہ نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، میں اس سے مباہلہ کروں گا۔ اور اس قادیانی نے مباہلہ کیا باضابطہ کہ اگر میں حق پر ہوں تو اللہ رب العالمین تجھے مجھ سے پہلے موت دے گا، اور اگر تو حق پر ہے تو تجھ سے پہلے میری موت آئے گی۔ چشم فلک نے جو اس وقت موجود رہے ہوں دیکھا کہ سن 1906 میں یہ بدماش ہیضے کی بیماری میں مبتلا ہوا اور ٹوائلٹ میں یعنی کہ بیت الخلاء میں اس بدماش کی موت ہوئی تھی۔ لیٹرنگ کرتے کرتے یہ بدماش اس دنیا سے چلا گیا۔ اور آزادی کے بعد ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سن 1948 میں پاکستان میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ ہر دور میں جن لوگوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کو کھڑا کیا ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، جو اس وقت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور اسی سے اپنے فتاوے پوچھیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور آج یہ دور بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیسے اٹھا لے گا علم کو؟ تو بخاری کی دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین علم کو اچانک ایسے اٹھائے گا، یعنی عالموں کو اٹھا لے گا۔ اللہ عالموں کو اٹھا لے گا۔ جب عالم اٹھ جائیں گے تو لوگ جہلا کو اپنا سردار بنا لیں گے اور اسی سے فتاوے پوچھے جائیں گے۔ آج یہ دور ہے نا،
علماء بیچارے پوری زندگی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی پڑھاتے رہے اور مدرسہ کی ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. اور آج ایسے ایسے لوگوں سے جنہیں نہ قرآن کی آیت نہ حدیث رسول کا عربی عبارت پڑھنے آتا ہے، لوگ آج اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں. ہے نا ایک فتنہ ہے نا یہ فتنہ آج اس وقت زوروں پر ہے. آج لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیا، ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو اس وقت پوری ہوئی. دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابن ماجہ میں کہ قرآن کو اللہ اٹھا لے گا، قرآن نہیں ہوگا. یعنی زمین پر پوری دنیا میں کہیں قرآن نہیں ہوگا، لکھی ہوئی شکل میں قرآن نہیں ہوگا، اور اللہ حافظوں کے قرآن سے بھی قرآن کو چھین لے گا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اس وقت ایسا ہوگا کہ جو لوگ اس وقت سانس لے رہے ہوں گے اسے نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ حج کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا، نہ حرام کا نہ حلال کا، کچھ نہیں پتہ ہوگا. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت کے جو بوڑھے لوگ ہوں گے وہ آپس میں گفتگو کریں گے کہ ہمارے آبا و اجداد ایک کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایسے یہ وقت آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وقت آئے گا. اس طریقے سے اللہ قرآن کو اس دنیا سے اٹھائے گا. حضرت حذیفہ ابن یمان اس حدیث کے راوی ہیں. ایک تابعی حضرت صلہ فرماتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے وقت میں جب لوگوں کو نہ روزے کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ توحید کا پتہ، نہ حج کا پتہ، اس وقت جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھیں گے تو کیا اس کی نجات ہو جائے گی؟ آپ نے ایک بار سنا نظر انداز کر دیا، 2 بار سنا نظر انداز کر دیا، 3 بار سنا نظر انداز کیا، لیکن بار بار جب یہی سوال رہا تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ ہاں یہ کلمہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا، لا الہ الا اللہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقت قیامت کا جو ہے بالکل قریب آ چکا ہے. انشاءاللہ بقیہ جو باتیں ہیں کل آنے والے جمعہ میں ہم کریں گے. باقی تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.